کی اس محفل کا آغاز بھی درود پاک سے ہم اور آپ کرتے ہیں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہم نے 60 ہجری کی بات کرنی ہے اور پھر اس کے بعد 61 ہجری میں ایک ہونے والا واقعہ جس کو سانحۂ کربلا کہتے ہیں ہم اور آپ، اس کی تفصیل ہمیں سننی ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ 60 ہجری کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا حاکم مدینہ کی طرف سے کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے، اور حاکم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے، آپ بیعت کر لیں. اور حضرت نے منع فرما دیا کہ بھئی ہم بیعت کرنے والے نہیں، ہم بیعت سب کے سامنے کرتے ہیں، ہم بند کمرے میں بیعت نہیں کرتے. اچھا کیوں نہیں کی بیعت آپ نے؟ اللہ اکبر. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یزید تھا وہ یزید فاسق و فاجر تھا، فاسق اور فاجر تھا، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی. اگر آپ بیعت کرتے تو گویا کہ عداوت اور نفرت اور بغض کے پھیلانے میں مدد دیتے، ہیلپ کرتے، امام حسین کی مدد شامل ہو جاتی. آپ نے بیعت نہیں کی، گویا کہ آپ نے بھلائی اور تقوی کے معاملے میں مدد کی، گویا کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا حق ادا کر دیا. قرآن نے کہا تھا تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگوں تم بھلائی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. نواسہ رسول نے بتا دیا، ہم نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اچھا اس کے لیے کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ کہا اس کی پرواہ نہیں ہے. بہت بھاری قیمت چکانی پڑی. ظاہر سی بات ہے جب امام علی مقام نے منع کر دیا تو جتنے یزیدی ایجنڈے تھے اور جتنے یزیدی حمایتی تھے وہ سب جو ہے بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بلایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. پریشر حضرت امام علی مقام پہ آ گیا. اب جب پریشر آیا تو بھلائی اور تقوی کے معاملات میں مدد تو کرنی ہے، اور مدد کہاں تک کرنی ہے، کتنی قیمت چکا کے کرنی ہے؟ اللہ اکبر. جو جتنا بڑا ہے وہ اتنی بڑی قیمت بھی ادا کرتا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور دشمنی کے بارے میں تو کسی قسم کی کوئی مدد ہی نہیں کرنی. تمہارا سایہ بھی وہاں نہ پڑے جہاں دشمنی اور عداوتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو اب اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی. سب سے بڑی قربانی یہ، اس کا ایک ثبوت میں عرض کر دوں یہاں پر رک کر کے بات کہ بھئی امام علی مقام اگر کر لیتے بیعت یزید پر تو یہ کیسے مطلب کہ عداوت اور گناہ کے معاملات پر مدد ہوتی، کیسے ہوتی؟ تو یہ ایسے ہوتی کہ یزید جو تھا وہ فاسق و فاجر ہے. اس کے ہزاروں ثبوت ہیں، لیکن ایک حدیث جو یہاں پر پیش خدمت ہے، جو تاریخ الخلفہ میں یہ حدیث موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، ایک شخص آئے گا جو بنی امیہ میں ہوگا اور وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا. حضور نے آگے فرمایا یقال لہو یزید، اور اس کو کہا جاتا ہے یزید، یا اس کو کہا جائے گا یزید. تو اس فرمان کے اکارڈنگ اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لیتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ امام علی مقام نے عداوت اور دشمنی پر اس کا ساتھ دے دیا، اس کی مدد کر دی. عزیزان محترم، آپ نے اس لیے اس کی مدد یعنی اس کی بیعت نہ کر کے آپ نے بھلائی اور تقوی کا تعاون کیا، بھلائی اور تقوی کی ہیلپ کی، مدد کی، تاکہ زمانے میں بھلائیاں پروان چڑھے، تقوی شعار لوگوں کی عزتیں بڑھے. اس کے لیے بڑی قیمتیں دی، سب سے پہلی قیمت چکانے جا رہے ہیں.
اے حسینیوں سنو، ہم اور آپ تو کوئی قیمت نہیں چکاتے تقوی اور بھلائی کی مدد کرنے میں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی قیمت چکانے جا رہے ہیں، اور وہ قیمت کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پیارا پیارا مسکن مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی روح کو سمجھا تھا انہوں نے۔ قرآن نے کہا تھا تعاونوا علی البر والتقوی۔ حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم نے بھلائی اور تقوی کی مدد کرنی تھی، اس لیے ہم نے اپنا پیارا در مصطفیٰ بھی چھوڑ دیا، ہم نے اپنا پیارا گھر بھی چھوڑ دیا، ہم اجنبی بن گئے، مسافر بن گئے۔ اب سوال ہے آپ سے اور ہم سے، آپ اور ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ امام علی مقام نے تو بھلائی اور تقوی کے تعاون کے لیے پیارا مسکن چھوڑ دیا، آپ نے کیا چھوڑا؟ آپ نے خواہشات نہیں چھوڑی، آپ نے میٹھی نیند قربان نہیں کی نماز کے لیے، آپ نے جناب عالی صرف اور صرف لوگوں کی باتوں کے چکر میں آ کے ابھی تک داڑھی نہیں چھوڑی، ابھی تک آپ نے جو ہے محترم عزیزان محترم، ابھی تک آپ نے واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، یعنی آپ نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا اب تک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور تقوی کے معاملات میں مدد کیا کریں، اور اس کے لیے بڑی بڑی قیمتیں بھی ہمیں دینی پڑیں تو ہم دے کر کے یہ کام کیا کریں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارا مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھیے، 60 ہجری ہے، شعبان کا مہینہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ آپ دیکھیے، گہرائی میں جا کر کے دیکھیے کہ امام علی مقام پر اس وقت کیا گزر رہا ہوگا، امام علی مقام کیا سوچ رہے ہوں گے، اور حضور پاک سے جب رخصت لے رہے ہوں گے، جب آخری سلام پیش کر رہے ہوں گے، تو اس وقت مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں مصطفیٰ کے سامنے وہ اجازت مانگ رہا ہے حضور کے در سے کہ جس کو حضور نے کندھوں پہ کھلایا ہے، جس کو حضور دیکھ کر کے اپنا سکون قرار دیتے تھے کہ میں حسین کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین کے جب نماز میں آ جائیں تو پیارے آقا نماز میں سجدے کو طویل کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب وہ آخری سلام پیش کر کے اجازت لے رہے ہوں گے تو اس وقت مصطفیٰ کریم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن آخر مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، نواسہ رسول بھی جانتا ہے، بھلائی اور تقوی کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، دین مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی بڑی قیمتیں چکانی ہیں، اور ہمیں چکانی ہی چاہیے۔ اس لیے اللہ اکبر، مدینہ شریف کو الوداع کیا، یہ پہلی قیمت ادا کی۔ جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب وہ اس سے نکلا، اس شہر سے، اس گاؤں سے نکلا تو ڈرتا ہوا، اور اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمانا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے مکہ شریف کی طرف رواں دواں ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچے تو مکہ میں انٹر کرتے ہی لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا کہ نواسہ رسول مکہ میں تشریف لے آئے، لیکن جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے تب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوا، جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ تو اس طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، بھلائی اور تقوی کی مدد اور معاونت کے لیے آپ نے پہلی قیمت چکا دی، وہ یہ تھی اپنا پیارا گھر چھوڑ دیا، در مصطفیٰ چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑا تاکہ بھلائی اور
تقوی میں کیا ہو جائے، میری بھی ہیلپ لگ جائے، میری بھی مدد ہو جائے۔ اب سوچنا یہ ہے دیوانوں کہ ہم کتنی قیمت چکاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے حسینی بنے، اور حسینی بن کر کے ہم بھی جو ہے نیکیاں اور تقوی کو عام کرنے کے لیے عزیزان محترم ہم بے شمار قیمتیں چکایا کریں اور امام علی مقام کی سنت پر عمل کیا کریں۔ یہاں تک ہم 60 ہجری کی بات ہم نے کر لی ہے، انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب ہم جو ہے واپس 11 ہجری میں آتے ہیں، 11 ہجری سے انشاءاللہ آگے آج 13 ہجری تک کی گفتگو کریں گے تاکہ سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں اور اعلیٰ منہج اہل سنت والجماعت کے مطابق ہماری گفتگو ہو جائے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضور کے ظاہری وصال کے بعد سارے معاملات جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، آپ نے سنا بھی، توجہ بھی دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجل صحابہ کرام کے ساتھ، اجلہ صحابہ اعظام، بڑے کثیر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں ایک محفل جمائی، اور وہ محفل خلافت کو لے کر کے تھی کہ اب حضور کا خلیفہ بنے کون، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون بنے، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کون بنے۔ اس وقت کئی صحابہ موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اے مہاجرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی باہر جگہ پر کسی کو عامل بنا کر کے بھیجا کرتے تھے تو صرف مہاجر صحابی کو نہیں بھیجا کرتے تھے، ساتھ میں ایک انصاری صحابی کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ حضور کے بعد جو خلیفہ بنے وہ دو بنے، ایک مہاجر بنے اور ایک مہاجر کے ساتھ انصار بنے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، انصاری صحابی، یہ تقریر کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر کی اور یہی لب لباب بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک انصاری صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہیں یا نہیں ہیں؟ جب حضور مہاجر ہے تو مصطفیٰ کا جانشین بھی وہی بنے گا اے میرے انصاری بھائیوں جو مہاجر ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کا جانشین بھی مہاجر ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ کا جانشین وہ ہونا چاہیے جس نے حضور کی زندگی میں آگے بڑھ کر کے ہم سب کو نمازیں پڑھائی ہے۔ میں تم سب کے سامنے خلیفہ کے لیے حضرت ابو بکر کا نام دیتا ہوں، خلیفہ بننے کا حقدار حضرت ابو بکر ہی ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ آگے بڑھے، ہاتھ چوما اور چوم کر کے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی خلافت کو قائم و دائم رکھے، آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ صحابہ کرام پہ سناٹا چھا گیا۔ اس عمل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فگن ہوئے، یعنی اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اونچی جگہ پر جب بیٹھے تو پھر ایک ایک صحابی آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عمر نے بھی حضرت کے ہاتھ کو چوما، بیعت کی۔ اس طریقے سے کئی صحابہ کرام نے اس طریقے سے آپ پر بیعت کی۔ آپ نے پورے مجمع کو دیکھا غور سے تو وہاں حضرت زبیر کو نہیں پایا۔ کہا کہ یہ کہاں ہیں حضرت زبیر، ان کو بلایا جائے۔ تو حضرت زبیر کو بلایا گیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا زبیر تم حضور کے پھوپھی جان کے بیٹے ہو، پھوپھی زاد ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اسلام کو کمزور نہ کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اسلام دشمنوں کو فتنہ کرنے کا کوئی موقع نہ دو۔ یہ بات آپ نے کہی اور کہہ کر کے چپ ہو گئے۔ تو حضرت زبیر آگے بڑھے اور کہنے لگے بے شک آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مصطفیٰ کے جانشین ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے۔ آگے بڑھ کر کے آپ نے بھی بیعت کی اور کہا کہ آج کے بعد آپ خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک نظر دوڑائی تو دیکھا کہ مولا علی شیر خدا بھی وہاں موجود نہیں ہے، تو فرمایا مولا علی کو بلایا جائے۔ مولا علی کو بلایا گیا تو جب مولا علی حاضر ہو گئے تو مولا علی سے کہنے لگے اے مولا علی، آپ جو ہے مصطفیٰ کریم
کریم کے چچا زاد ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو، مصطفیٰ کے چچا زاد ہو، اور چچا زاد کے ساتھ ساتھ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. آپ کا رتبہ بڑا کمال کا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. جیسے یہ بات کہی تو حضرت مولا علی نے کہا یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے سچ کہا. یہ کہہ کر کے آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ہاتھ کو چوما. بلکہ حضرت مولا علی نے تو مدارج النبوہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ دو لفظ اور موجود ہیں کہ حضور پاک کے اس چہیتے صحابی مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، جب حضور کے ہوتے ہوئے آپ ہم سے آگے تھے تو حضور کے بعد بھی آپ ہم سے آگے ہیں. یہ کہہ کر کے آپ نے ہاتھ چوما اور بیعت کر لی. تو اس طریقے سے تمام صحابہ کے سمجھوتے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے، امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے. اور اسی بنا پر اللہ اکبر یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے تو مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر ابھی موجود نہیں ہے مسجد نبوی میں. تو فرمایا کہ موجود نہیں ہے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اتنے میں جب لوگ آ گئے اور حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے تو حضرت عمر نماز کے لیے آگے بڑھے. تو جب حضرت عمر نماز کے لیے آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا لا لا، نہیں نہیں عمر تم نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے کہ اس سے مسلمان بھی راضی ہے، مسلمانوں کا خدا بھی راضی ہے. جس کے لیے حضور نے یہ بات کہہ دی ہو کہ میرے بعد جس بندے سے مسلمان راضی ہیں وہ ابو بکر ہے. جس کو خلیفہ بنانے اور خلافت کے منصب پر رب دیکھنا چاہتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے. تو پھر حضور کی بات پوری کیسے نہیں ہوتی؟ تو اس طریقے سے مصطفیٰ کی بات پوری ہوئی اور مسلمانوں کے پہلے امیر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ثبوت قرآن میں ہے. ایک بار باوا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثبوت ملتا ہے. آپ دیکھیں سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 5 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اے ایمان والوں جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا فَسَوْفَ ان قریب اللہ پاک ایسی قوم کو بھیجے گا یحبہم، جس قوم سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی، مسلمانوں سے پیار کرے گی، کافروں پر بڑی سخت ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی، موت سے نہیں ڈرے گی، ضرب اور خرب سے نہیں ڈرے گی، بلکہ جہاد کو پسند کرنے والی ہوگی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات کہنے پر جو ملامت لوگ انہیں کریں گے اس کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہیں کریں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہوگا.
اور اللہ جسے چاہے اپنے فضل کو، جسے چاہے اللہ اپنے فضل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہاں پر کچھ باتیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ایک فیوچر کی بات مسلمانوں سے کہی، مستقبل کی بات اللہ نے مسلمانوں سے کہی کہ اے ایمان والوں، تم آج بڑے دیندار ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے۔ جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو تب بھی اللہ پاک ایسی قوم کو اس دنیا میں مبعوث رکھے گا اور قائم اور دائم رکھے گا جس سے خدا محبت کرتا ہوگا۔ ایسی قوم کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، صرف اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہوگا بلکہ وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ وہ مسلمانوں سے پیار کرتے ہوں گے۔ چوتھا یہ کہ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ پانچواں یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والے ہوں گے۔ اور چھٹا یہ کہ وہ ملامت نہیں کریں گے، حق بات کرتے ہوئے اور حق بات کہتے ہوئے جب لوگ انہیں تانے سنائیں گے تو ان تانوں کی ملامت نہیں محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھو ان سے جو مولا علی ہے، جن کے بارے میں حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ان سے پوچھو یہاں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کون سی قوم ہے، کس کی قوم ہے، کس کے دیوانے ہیں؟ تو تفسیر خازن میں مولا علی شیر خدا کا یہ قول موجود ہے، اس سے مراد ابو بکر اور ان کے پیروکار ہیں۔ ابو بکر اور ان کے پیروکار ہیں۔ جب مصطفیٰ کا وصال ہوا، مولا علی کہتے ہیں جب مصطفیٰ کا وصال ہوا اس وقت عرب کے کئی قبیلے مرتد ہو گئے۔ جب مصطفیٰ کا وصال ہوا تو اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور انکار کر کے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن اس وقت ابو بکر مرد قلندر، مرد استقامت بن کر کے نکلا اور جہاد بھی کیا، اور جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پیار سے بھی نوازا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کے حوالے سے بہت پہلے سے یہ آیت نازل فرما دی تھی اور فرما دیا تھا کہ ابو بکر کی جو قوم ہوگی، ابو بکر اور ان کی جو ماننے والے اور ان کی جو پوری جماعت ہوگی وہ جماعت ہوگی جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ خود اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو مولا علی کی شہادت مل گئی اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ثبوت مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب مسلمان مرتد ہوں گے اس وقت ایسے بندے کی خلافت نہیں ہوگی جو جبرن قائم ہوا ہو، بلکہ ایسے بندے کی خلافت ہوگی جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ایسے بندے کی خلافت ہوگی جو مسلمانوں سے پیار کرتا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثبوت اس قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات ایسی ہیں کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کو دیکھیں۔ 24ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے جہاں اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، اپنے حبیب کے تذکرے کے ساتھ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم کے اس جانشین کا بھی تذکرہ کیا۔ یوں کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی کو لے کے آیا اور وہ جس نے اس سچائی کو سچ کہا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور یہ بات نبی پاک نے بھی کئی بار فرمائی، سب سے پہلے جس نے میری سچائی کا اعلان کیا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں تھی اور پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس طرف صحن میں حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر فرمانے لگے اے میرے صحابہ اتیکم من النار کو دیکھنا چاہتے ہو کیا تم؟ یعنی کیا ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ابو بکر کو دیکھ لو، یہ اتیکم من النار ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے بھی ان کو متقی کا صرف ایک مقام پہ نہیں، ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے ان کو ایسے متقی کہا جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
ان قریب اس جہنم سے کوسوں دور رہے گا وہ جو بہت زیادہ تقوی والا ہے، بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، ہاں یہ وہی جو سب سے زیادہ متقی ہے، یہ وہی ہے جس نے اپنے مال کو خرچ کر دیا صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، اللہ کی رضا کو پالے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا اور بڑی قیمت دے کر کے خریدا، تو کفار نے کہا اتنی قیمت دے کر کے خریدا ہے، شاید بلال کا ابو بکر پر احسان ہے، اس لیے ابو بکر نے اتنی بھاری قیمت دے کر کے حضرت بلال کو خریدا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نادانو یہ مت سوچو کہ بلال کا ان پر احسان ہے، بلکہ انہوں نے تو اس لیے اتنا مال خرچ کیا ہے کہ ان کو تو خدا کی رضا چاہیے، اللہ کی مرضی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہ دو آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کی امت میں وہ انسان ہے جو سب سے پہلے متقی ہے۔ وہ آیت بھی کہہ رہی تھی کہ حضور کی امت میں سب سے پہلا متقی ہے وہ ابو بکر ہے، اور یہ آیت بھی کہہ رہی ہے مصطفیٰ کی امت میں سب سے پہلا امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیت پڑھیں، اللہ کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، محترم، مکرم، معظم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ابو بکر جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے، اور پھر قرآن خود کہہ رہا ہے جو متقی ہے میرے نزدیک وہی تو عزت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پتا چلا ابو بکر صدیق اللہ کے یہاں بڑے مکرم ہیں، معظم ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے قرآن میں اور بھی کئی ساری آیات ہیں کہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ملتے ہیں، جیسے کہ آپ غار ثور کا تذکرہ پڑھیں۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور جو انہوں نے معاملات کیے اس کا بھی تذکرہ باقاعدہ ایک اچھی بہترین کتابوں سے ملتا ہے، اور اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ غار ثور میں کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آپ محظوظ ہوں اور اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کتنا، حضرت ابو بکر کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، دونوں کی تعریف اس آیت میں موجود ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے مسلمانوں کی جماعت اگر تم مصطفیٰ کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی، بے شک اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی۔ کیسے کی؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کہ جب وہ کافروں سے بچتے ہوئے جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو جانتے ہو کون تھے؟ ثانی اثنین، وہ دو جانیں تھیں۔ جب مکہ سے کافروں کی وجہ سے، کافروں کی ستانے کی وجہ سے جب انہوں نے مکہ سے خروج کیا تو اس وقت وہ دو جانیں تھیں۔ ایک جان کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری جان کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، ثانی حضور نہیں ہے، ثانی حضرت ابو بکر ہیں۔ مصطفیٰ کریم تو حقیقی ہیں، حضور کے دوسرے یعنی حضور کے اخلاق کی دوسری تصویر کا نام ابو بکر صدیق ہے، تو ثانی وہ ہے۔ تو دو جانیں اللہ نے کس قدر خوبصورت ایک تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ دو جانیں تھی۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اب دونوں کا تذکرہ یہاں تک بھی آ گیا کہ وہ دونوں غار میں بھی تھے، یعنی غار ثور میں بھی تھے۔ اللہ اکبر، غار میں کیا ہوا تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ کہتا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے،
اپنے صحابی سے وہ کہتا، یعنی جب مصطفیٰ نے اپنے صحابی سے کہا، گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے صحابی کہا محمد کا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کے صحابیت کا ثبوت قرآن سے موجود، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس نے کہا اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے کہا، یعنی حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ گھبرا نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب حضرت ابو بکر کو کس چیز کا غم تھا؟ اپنی جان کا غم تھا؟ نہیں نہیں، پیارے آقا کی جان کا غم تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور اس غار کے پاس پہنچے نا، تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے اندر جا کے دیکھ آنے دو۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کہا پہلے مجھے اندر جا کر کے دیکھ آنے دو۔ اندر گئے تو دیکھا کہ کچھ سوراخ موجود ہیں، تو مصطفیٰ کے اس دیوانے نے اپنے امامے کو پھاڑ کر وہاں کپڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا، اور جو سوراخ بند نہیں ہوئے اس پہ اپنا ہاتھ اور اپنا پاؤں رکھ دیا، اور پھر کہا رسول پاک سے اب تشریف لے آئیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں قتل ہو گیا تو صرف ایک جان ہلاک ہوگی، یا رسول اللہ اگر آپ شہید ہو گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی، اس لیے آپ کا باقی رہنا ضروری ہے۔ یہ بات آپ نے غار ثور کے موقع پر کہی، اللہ اکبر۔ تو غم اسی چیز کا تھا کہ کہیں حضور کو شہید نہ کر دیا جائے، تو اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، بس اللہ نے ان پر سکون کو نازل فرما دیا اور ان کی مدد فرمائی، اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی جس کو دیکھا نہیں گیا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، ایسے لشکر سے مدد فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کی بات نیچے کر دی، اور اللہ کی جو بات تھی وہ بلند و بالا ہو گئی۔ اللہ کی بات کیا تھی؟ اللہ کی بات یہ تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جب تک رب کی ذات ہے اور جب تک رب کا نام ہے، اے محمد تیرا بھی تب تک نام ہے۔ تو یہ رب کی بات تھی، اے محمد وَاللَّهُ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرے گا لوگوں سے، یہ اللہ کی بات تھی۔ کافروں کی بات یہ تھی کہ ہم محمد کو ختم کر دیں گے، ہم محمد کو مٹا دیں گے، اللہ اکبر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ قرآن نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا ہم اسلام کو غلبہ دیں گے، ہم اسلام کو غلبہ دیں گے۔ اسلام ہی دین ہے جو اس دنیا میں سچا ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن کفار نے الٹی بات کہی۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کی بات کو نیچے کر دیں گے، اللہ کی جو بات ہے وہی بلند و بالا رہے گی۔ تو یہاں پر اللہ کی بات بلند و بالا رہی، کافروں کی جو باتیں تھیں وہ نیچے ہو گئی۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک سے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جس ہستی کا نام ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کس کا نام ہے؟ یہ حضور نے بھی فرمایا، حضور نے بھی فرمایا کہ نبیوں کے بعد میرا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ یہ حدیثوں کے مضمون کئی جگہ پر ملتے ہیں۔ اب کچھ حدیثیں آپ سنیں، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں یوں فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ بات حضور نے ابو بکر صدیق کے لیے کہی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیگر المقام، دوسرے مقام پہ حضور نے یہ بھی فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، غار میں بھی تو میرا ساتھی تھا، اور حوض کوثر میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ غار میں تو میرا ساتھی، حوض کوثر میں بھی تو میرا ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے یوں فرمایا
انت عتیق اللہ من النار، بے شک تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ بے شک تو ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اپنی امت سے، فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری ہر امت پر، میرے ہر امتی پر ابو بکر سے محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ میری ہر امتی پر یہ واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے کیا کرے؟ محبت کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ معاملات ہو گئے، نوک جھونک ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پلیٹیں ہوتی ہے تو آپس میں بجتی ہے نا، برتن جہاں زیادہ رکھے جائیں وہاں بجتے ہیں۔ معاملات ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے معذرت چاہ لی کہ چلے عمر مجھے معاف کر دیں، معذرت۔ حضرت عمر نے کہا معاف نہیں کرتا میں۔ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، حضور کا تو، حضرت ابو بکر کا تو ایک ہی نعرہ تھا، دنیا کہتی ہے میرے لیے یہ ہے تو وہ ہے، صدیق کے لیے تو بس رسول، بس صدیق کے لیے تو صرف رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے وہاں سے اٹھے اور جا کر کے حضور کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا اور عمر کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا ایسا ایسا، میں نے معذرت بھی چالی لیکن عمر کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ میرے ابو بکر کو معاف فرمائے۔ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، تیری مغفرت فرمائے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو حضور کا چہرہ تبدیل ہو گیا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو حضرت عمر تھے، پہچان گئے کہ بس آج کلاس لگنی ہے، تو دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب دو زانوں بیٹھے تو حضور نے یوں فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری گفتگو ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت ووصانی بنفسہ ومالی فہل انتم تارکونی صاحبی، بے شک جب تم نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر وہ تھا کہ جس نے مجھے سچا کہا۔ مکہ کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے، لیکن ابو بکر بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ حضور کی بعثت سے پہلے، حضور کے اعلان فرمانے سے پہلے بھی آپ روسا میں شمار ہوتے تھے۔ فرمایا سب بڑے بڑوں نے جھٹلا دیا تھا لیکن ابو بکر تھا کہ جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر ہی ہے کہ جس نے میری مدد کی، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ اب جب میرا ساتھی اس کنڈیشن میں آ گیا کہ وہ میری مدد جان سے بھی کر رہا ہے، کر چکا، مال سے بھی کر چکا، میری تصدیق بھی کر چکا، اور تم میرے ساتھی کو چھوڑتے ہو؟ اے عمر کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑتے ہو، میرے دوست کو چھوڑتے ہو؟ گویا کہ بتا دیا اے عمر تم میرے دل عزیز تو ہو لیکن میرے دوست کو مت چھوڑو، میرے دوست کے ساتھ بند کے رہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کمال کے تھے، یعنی حضور سے تو محبت تھی ہی، حضور کے گھرانے والے سے بھی بڑی محبت تھی، حضور کے گھر والوں سے بہت پیاری محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عقیل یہ اہل بیت میں آتے ہیں، حضرت مولا علی کے بھائی، ان کے درمیان کوئی کلام ہو گیا۔ اب جب کلام ہوا تو حضرت عقیل نے تھوڑا سخت کلام کر دیا اور حضرت ابو بکر چپ ہو گئے، اور چپ اس لیے ہوئے کیونکہ یہ اہل بیت میں سے تھے، اور چپ ہوئے اور تھوڑے غمزدہ ہوئے، اور غمزدہ ہوئے تو حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اب جب ایسا ایسا مسئلہ دوست نے دوست کو بتا دیا تو پھر مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے ممبر پر اور کھڑے ہو کے کہنے لگے الا تدعون لی صاحبی ما شانکم و شانہ، اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری کیا حیثیت ہے اور میرے دوست کی کیا حیثیت ہے۔
کیا تمہیں پتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے اور میرے دوست ابو بکر کی کیا حیثیت ہے؟ فَوَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا عَلَى بَابِ بَيْتِهِ ظُلْمَةٌ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرَ فَإِنَّ عَلَى بَابِهِ النُّورِ، اللہ کی قسم تم سب کے دروازوں پر اندھیرا تھا لیکن ابو بکر کے دروازے پر نور تھا۔ یہ ہے وہ ابو بکر، اس کے دروازے پہ روشنی ہے، اور تم ابو بکر کے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ اس لیے حضور پاک نے مزید فرمایا لَقَدْ قُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم نے مجھے جھٹلایا، وَقَالَ ابو بکر صدقت، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، وَأَمْسَكْتُمُ الْأَمْوَالِ، تم نے اپنے مال روک لیے تھے لیکن ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، اس لیے تم میرے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملے ہیں جو تاریخ الخلفاء میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور کے طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اتنی ہی زیادہ آپ کو اہل بیت سے محبت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، مولا علی بھی ساتھ میں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے ہیں۔ السنن الکبریٰ میں یہ بات موجود ہے، بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن بھی ہیں، تو حضرت امام حسن کو پیار سے اٹھا لیا کندھوں پر، حضرت ابو بکر صدیق نے پیار سے اٹھا لیا اور پھر کہنے لگے نواسے تم تو حضور کے متشابہ ہو، تم علی کے نہیں ہو، تم تو مصطفیٰ کے ہو۔ اور جب یہ کہہ رہے تھے تو مولا علی مسکرا رہے تھے، اور بخاری شریف میں آپ کا یہ جملہ موجود ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے فَتَكَلَّمَ ابو بکر، حضرت ابو بکر اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتے تھے، کیا؟ فقال والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پسند یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حسن سلوک مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ کروں۔ یہ حضرت کے جملے ہیں اور بارہا کے یہ جملے ہیں، اور یہ بات سچی بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ 13 ہجری، آپ 2 سال اور کچھ ماہ تک آپ کی خلافت رہی، 13 ہجری، اللہ اکبر، یہ تقریباً 7 جمادی الاخری آیا، تو سردیوں کے دن تھے اور بیماری کی شدت یہ تھی کہ پورا جسم جل رہا تھا۔ صحابہ نے تعزیت عیادت کی اور عیادت کر کے کہا پہ آپ کسی حکیم کو دکھا دیں، تو کہا حکیم کو دکھا دیا میں نے۔ کہا حکیم نے کیا کہا پھر؟ کہا حکیم کہتا ہے انی فعال لما ارید، یعنی میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ ان کی نسبت یہ تھی کہ حکیم کو دکھا چکا ہوں، اللہ کی طرف نسبت تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ آپ کا سبب، آپ کے اس مرض کا سبب کیا بنا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ سبب یہ بنا کہ حضور پاک کی جدائی، جیسے حضور پاک کا وصال ہوا تب سے آپ غمزدہ رہنے لگے اور دن بدن سوکھتے چلے گئے، دن بدن پتلے دبلے ہوتے چلے جائے، اور اسی غم میں آپ جو ہے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ تقریباً 27 جمادی الاخری تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ اپنے وصال سے پہلے کئی صحابہ کو بلایا، مولا علی کو، حضرت عثمان کو اور کئی بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد وصیت کی کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے۔ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کا نام دیا اور ان تمام صحابہ نے اس کو قبول بھی کیا۔ تو 13 ہجری 27 جمادی الاخری کو حضرت ابو بکر صدیق جو یار غار مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور مصطفیٰ کے خلیفہ اول ہیں، ان کا اس ظاہری دنیا سے آپ انتقال کر گئے۔ اس ظاہری دنیا کو اللہ حافظ کہہ کر کے